مولانا صاحب، قومی اسمبلی 1974 کی کارروائی خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور لیکن اس حوالے سے کچھ کتابیں بھی بازار میں آئی ہیں، آپ نے لازمی ان کا مطالعہ کیا ہوگا، تو ایک چشمدید گواہ کی حیثیت سے آپ کا تبصرہ ان کتابوں پر کیا ہے؟ کہ بھٹو گورنمنٹ نے جو فیصلہ احمدیوں کے متعلق کیا تھا، خلیفۃ المسیح ثالث نے یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی انصار اللہ کی اجتماع میں یہ فرمایا کہ یہ قانون جو فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ خود حکومت کے اپنے سیاسی قانون کے لحاظ سے ہے، یہ ہمیں پابند نہیں کرتا کہ ہم اپنے تئیں مسلمان نہ سمجھیں، اور حقوق انسانیت کے چارٹر کے لحاظ سے جو کہ خود آئین پاکستان کا حصہ ہے مستقل، ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے مذہب کا اعلان عام کریں۔ اسی طرح یہ خفیہ رکھنے کا نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اعلانیہ ہوا، اور نہ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ میں نے بتایا کہ خود بھٹو حکومت نے اس کو شائع کیا، مگر اس کی اشاعت خفیہ رکھی۔ سرکولر میں اس کا جو خلاصہ تھا وہ شائع کیا، مگر اور اس کی کاپیاں سینٹ اور اسمبلی کے ممبروں کے لحاظ سے شائع کی، اور پھر ان کو دیا اور ان سے کہا کہ یہ آگے پھر ڈسکلوز رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمیں پابند نہیں کرتی کسی لمحے میں بھی، خاص طور پر اس شخص کو جو کہ آئی ویٹنس ہو۔ تو یہ خفیہ کا لفظ بھی، جیسے میں نے بتایا، یہ ایک سازش تھی، جس طرح کے احمدیوں کے مکانوں کو تو کھلے بندوں تباہ کیا جا رہا تھا، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کیمرہ کارروائی ہو رہی تھی۔ اب یہ وضاحت جو میں نے عرض کی ہے، اس کے بعد میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک کتاب جو میں نے دیکھی ہے، غالباً وہ ملتان سے چھپی ہے، سو کالڈ تحفظ ختم نبوت کی طرف سے۔ ملتان وہ جگہ ہے جس کے متعلق اسلامی لٹریچر میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کے متعلق بھی کہ فلاں فرشتہ فلاں جزیرے میں ہے، اور خضر کس جگہ پر ہیں۔ یہ کوئی 200-300 سال پہلے کے بزرگ ہیں کوئی، جن کے در منسوخ کر کے کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا مرکز ملتان ہے۔ تو یہ کتاب ملتان ہی سے شائع ہوئی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں یہ بھی ایک یاد آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایہ بزرگ تھے، 10 کروڑ دیوبندی ملا بھی ان کی ڈیوٹیوں پر قربان کر دیے گئے تو ان کے لیے باعث سعادت ہے۔ وہ اپنے مکتوب میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک صاحب نظر نے دریا کے کنارے شیطان کو دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ میں شیطان ہوں۔ کہنا جی تمہیں تو قیامت تک کے لیے خدا نے ورگلانے اور گمراہ کرنے اور برائیاں پھیلانے کے لیے حکم دیا ہے، تم آرام کے ساتھ فرل و چھٹی منا رہے ہو یہاں پر، اپنے کام کو اس سے کام کرو۔ کہنے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے اپنا سارا کام جو ہے وہ تکفیر گر ملاؤں کے سپرد کر دی ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ
جو نام نہاد کارروائی ہے دراصل وہ ختم نبوت کے نام پر ایک نہایت شرمناک اور اخلاق سوز ڈرامہ ہے دراصل، جس میں بھٹو سرکار کے شائع کردہ سرکولر کو پیش نظر رکھ کر اسمبلی کی کارروائیوں کی رپورٹنگ اپنے باطل نظریات کے مطابق ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اخلاق سوز ڈرامہ اور اسلام اور ختم نبوت کے نام پر کھیلا گیا ہے۔ مفتی فضل الرحمان صاحب نے تو ان کے والد نے تو کہا تھا کہ میں پاکستان کے قیام کے گناہ میں شامل نہیں ہوں، اور فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان فراد اعظم ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اگر فراد اعظم کا لقب دیا جا سکتا ہے پچھلی صدی میں تو اس کتاب کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے 11 روزہ حقیقت افروز بیانات کی تفصیلات سرکاری سرکولر کے فل اسکیپ سائز کے 1277 صفحات پر موجود ہے، جس کا خلاصہ مرتب کتاب نے نہایت مسخ شدہ صورت میں 224 صفحات میں پیش کیا، اور یہ صفحات کتابی سائز کے ہیں، سرکولر فل اسکیپ سائز کے، اور اس کے صفحات ہیں 1270۔ یہ اعداد و شماری اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ مرتب نے ایک مذہبی، قومی اور تاریخی امانت کے معاملے میں کس درجہ دجل و فریب، بد دیانتی اور جعلسازی سے کام لیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اپنے موقف کے جس تفصیل سے جواب دیے، تقویت الایمان کے حوالے سے لاجواب کیا، مسئلہ جہاد پر مسلم لیڈروں کی آراء پیش کی، فتاوی تکفیر سامنے رکھے، سعودی عرب کا کردار بے نقاب کیا، اس کا نام و نشان بھی اس خلاصے میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ذات پڑتی تھی، اصل حقائق سامنے آتے تھے، اور مقصود حقائق کو دبانا تھا اور احمدیت کو بدنام کرنا تھا۔ اب میں غلط بیانیوں کے بہت سے نمونوں میں سے وقت کی مناسبت سے چند نمونے عرض کرتا ہوں۔ جی۔ صفحہ 102 اور 3 میں یہ ذکر ہے کہ 8 اگست کو مفتی محمود نے حضور پر جرح کرتے ہوئے قلائد الجواہر، تذکرۃ الاولیاء اور دیوبندی مذہب کے متعلق کہا کہ یہ ہم پر حجت نہیں۔ ان رتب و یابس کتب کو بہانہ بنا کر الجھانا یہ دجل ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے صرف یہ جواب دیا کہ مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ یہ ان کی کتابیں نہیں، یہ سب فرضی بیان ہیں جو مفتی محمود کی علمیت جتانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس بیان میں 7 نکات کا حیولہ مرتب نے خود تیار کیا ہے اور مفتی محمود کی طرف منسوب کر ڈالا ہے، نیز اس میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ فرضی بیان درج ذیل الفاظ میں ختم کیا ہے کہ میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے 7 نکات میں سے کسی ایک کا مرزا ناصر کے پاس ہمت ہے، جواب ہے تو لائے۔ 8 اگست کی کارروائی کے متعلق سرکاری سرکولر موجود ہے جو اس دجل و فریب پر شاہد ناطق ہے کہ مفتی محمود کی طرف سے نہ کوئی 7 نکات پیش کیے گئے، نہ کوئی چیلنج دیا گیا، وہ موقع کوئی